اب ہم اس بارے میں بات کریں کہ اسٹریس کو کوپ کس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ ہماری ہیلتھ کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اسٹریس کو کم کرنے کے کچھ ٹیکنیکس سجیسٹ کی جاتی ہیں، جس کے اندر سب سے پہلی ہے میڈیٹیشن، یعنی ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کریں، اور جس کو ریفلیکشن بھی کہتے ہیں، کہ ہم اپنے اس جو کرنٹ مومنٹ ہے اس کو تھوڑا سا فارغ کریں، اور آگے کی کمٹمنٹس اور پاس کی کمٹمنٹس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر کے کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کریں۔ اگر ہمارا اسپریچول اور ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے تو ہم اپنے خالق کے اوپر اس بات کو مرکوز رکھ سکتے ہیں، اپنی توجہ کو، اپنے کانشیس لیول کو اس کی طرف کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کی جو بھی خلاقی ہے اور کس طریقے سے اس نے ان چیزوں کو بنایا ہے اور تخلیق کیا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر اس چیز کو کنسنٹریٹ کریں، اور اس نے کیا کیا بلیسنگس ہمیں دی ہیں اس چیز کے اوپر کنسنٹریٹ کریں، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے آپ ایک ایسے ریلیکسنگ انوائرمنٹ میں ہو جہاں پر آپ کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ آگے اب آپ کا کیا ہوگا۔ اس میں نہ فیوچر کی طرف توجہ ہونی چاہیے، نہ پاسٹ کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، بلکہ توجہ اس ایک خاص چیز پر ہونی چاہیے جس کے بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹس ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو ریئلائز کریں، اور اس کو آہستہ آہستہ کر کے انٹرنلائز کریں گے، تو ہماری باڈی کی جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری ٹیکنیک ہے اس کو کہتے ہیں ڈیپ بریدنگ ایکسرسائزز۔ اپنے جو سانس لینے کا جو ہمارا دورانیہ ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا سلو کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ کر کے ہمیں ڈیپ برید ان کرنی چاہیے، پھر برید آؤٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے جو اسٹریس کے آرگینک ایفیکٹس ہیں اس کو کم کرتا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ کر کے ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسٹریس کم کرنے کے لیے جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانے سے جو باڈی کا اپنا جو اسٹریس لیول ہے وہ سویٹنگ کے ذریعے سے ایکسکریٹ آؤٹ ہوتا ہے، اور جو بھی اس کے آرگینک ہارمفل ایفیکٹس ہیں اس سے بھی فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے سے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ فزیکل ایکٹیویٹی اس بات کا زیادہ خیال رکھا جائے کہ جو بھی ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اس کو نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے کریں، کیونکہ اگر نیچرل انوائرمنٹ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے تو ہماری باڈی جو ہے وہ نیچرل طریقے سے اسٹریس کو ریلیز آؤٹ نہیں کرے گی، جس میں ہوا کا ایکسپوجر، اسی طریقے سے سن کا ایکسپوجر، اسی طریقے سے جو نیچر کی آبزرویشن ہے، یہ دو تین چیزیں ہمارے فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ جب ایڈ اپ ہوتی ہیں تو ہمارے اسٹریس لیول کو بہتر کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے بیلنس ڈائٹ کا استعمال کرنا، یہ بھی ہماری فزیکل اسٹریس کو بہتر کرتا ہے، کیونکہ دو تین چیزیں جو کہ اسٹریس کو انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں، جس کے اندر پروسیسڈ فوڈز ہیں جو کہ انفلیمیشن کو بڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے فیٹی فوڈز ہیں جو کہ آپ کی انفلیمیشن کو بڑھاتے ہیں، جو کہ انٹرن اسٹریس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور ہم اپنی ڈائٹ کے اندر آرگینک میل کو انکارپوریٹ کریں جس کے اندر ہول گرینز ہیں، اور اسی طریقے سے گرین لیفی ویجیٹیبلز ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر کی جو امپورٹنٹ نیوٹرینٹس ہیں جیسے کہ وائٹامن اے ہے، وائٹامن بی کمپلیکس ہے، سی ہے، ای ہے، جو کہ سٹرس فروٹس کے اندر ہوتا ہے، رسیلے فروٹس کے اندر ہوتا ہے، اور گرین لیفی ویجیٹیبلس کے اندر ہوتا ہے، اس سے ہمارے اسٹریس کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے۔ تو ہم کس طرح کا کھانا کھاتے ہیں یہ بھی ہمارے اسٹریس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سوشلی انٹریکٹیو رکھیں، اور لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو انٹریکٹ کریں، ان لوگوں سے اپنی ملاقات کو بڑھائیں، اپنی انٹریکشنز کو بڑھائیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن کی کمپنی کو ہم انجوائے کرتے ہیں، اس سے اسٹریس لیول کم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی چیز ایسی کنٹریبیوٹنگ اپنے معاشرے کے اندر دینا، اس سے بھی آپ کا اسٹریس لیول بہتر ہوتا ہے، اور آپ مینٹلی طور پر بہتر محسوس کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو محسوس کرتے ہیں۔ تو اپنے روٹین کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں کہ کس طریقے سے ان کو ماڈولیٹ کر کے ان کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، کیونکہ اسٹریس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو صحیح طریقے سے مینیج کریں اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔